ابھی مزید 24 ادارے وہاں پہ بھی یہ تباہی پھیریں گے اور ان کی نجکاری کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ان میں جو ہے وہ روزویلٹ ہوٹل ہے، یہ امریکہ کے اندر پاکستان ایئر لائنز کی ایک بڑی شاندار پراپرٹی ہے۔ یہ بہت مہنگی پراپرٹی ہے، اس سے بہت زیادہ پیسہ بنایا جا سکتا ہے۔ میری اطلاع کے مطابق اس کے پیچھے کچھ بڑے تگڑے مافیاز لگے ہوئے ہیں جو پاکستانی سرکار کے ساتھ بڑے ان کانٹیکٹ ہیں، اور اس میں کچھ لوگوں کے فرنٹ مین بھی شامل ہیں، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ مہنگی ترین پی آئی اے کی جو پراپرٹی ہے امریکہ میں پرائم لوکیشن کے اوپر، وہ اسے حاصل کر لیں اور پھر اسے کمرشل مقاصد کے لیے استعمال کر کے اس سے اربوں ڈالرز کمائیں۔ اب ان کے دماغ میں تو یہ چل رہا ہے۔ بہرحال یہ ہوٹل بھی اب نظر ہو جائے گا اسی سارے سسٹم کی۔ زرعی ترقیاتی بینک ہو گیا، آئسکو ہو گئی، یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن ہو گئی، ڈسکوز، یہ بہت ساری چیزوں کی نجکاری کرنے جاری ہے موجودہ حکومت۔ یعنی خرچے کم کرنے کے بجائے خرچے انہوں نے بڑھائے، مہنگائی کم کرنے کی بجائے مہنگائی انہوں نے بڑھائی، بے روزگاری کم کرنے کی بجائے بے روزگاری انہوں نے بڑھائی، غربت کم کرنے کی بجائے آدھا پاکستان غربت کی لکیر سے نیچے انہوں نے دھکیل دیا اور معیشت کی تباہی پھیر دی۔ تو جو چیزیں بہتر ہونی چاہیے تھیں وہ مکمل طور پہ تباہ ہو گئی ہیں، اور فوکس صرف بدلے پہ۔ یعنی بھی ملک ریاض کی پراپرٹیز نیلام ہو رہی ہے، مجھے کسی قسم کی کوئی ہمدردی نہیں ہے ملک ریاض سے۔ ملک ریاض جیسے اور بہت سارے لوگ ہیں پاکستان میں کاروبار کرتے ہیں، لیکن کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ ملک ریاض کو اس وقت ٹارگٹ کیوں کیا جا رہا ہے؟ حالانکہ ملک ریاض کے ساری حکومتوں کے ساتھ، سارے سیاستدانوں کے ساتھ، اسٹیبلشمنٹ کے ایک ایک آدمی کے ساتھ ہمیشہ بہتر تعلقات رہے ہیں۔ ایسا کیا ہو گیا کہ وہی ملک ریاض آج سب کو برا لگنا شروع ہو گیا؟ دیکھیں نا، ملک ریاض کی طرح کے بہت سارے لوگ اور پاکستان میں کاروبار کر رہے ہیں۔ ریئل اسٹیٹ کا کاروبار اکیلے ملک ریاض نے تو نہیں کیا، کچھ ریئل اسٹیٹ کا کاروبار کرنے والے لوگ حکومت کا حصہ ہیں، علیم خان وغیرہ۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ حکومت کے ساتھی ہیں، دڑا دڑ انہوں نے ایسے رستے بند کیے ہیں دریاؤں کے اور ندی نالوں کے کہ پورا پاکستان سیلاب کے اندر ڈوب رہا ہے۔ تھوڑی سی بارشیں ہوتی ہیں سیلاب آ جاتا ہے، اسپتالوں کے اندر پانی جمع ہو جاتا ہے، نالوں کے اوپر اسپتال بنا دیے انہوں نے پکڑ کے کئی لوگوں نے۔ تو اب ملک ریاض صاحب کے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے اور باقیوں کے ساتھ کیوں نہیں ہو رہا؟ سوال یہ ہے، اگر تو یہ احتساب ہو رہا ہے تو یہ سب کا ہونا چاہیے تھا۔ یہ احتساب تو ڈی ایچ اے کا بھی ہونا چاہیے۔ احتساب تو اس بات کا بھی ہونا چاہیے کہ ڈی ایچ اے ملتان بنانے کے لیے آموں کے وہ پیڑ جن کی عمریں جو ہے وہ دہائیوں پر تھیں، وہ آموں کے پیڑ جو شاندار قسم کے آم پیدا کرتے تھے، بڑے زبردست باغات لگے ہوئے تھے، پورے کے پورے باغ اجاڑ دیے انہوں نے ڈی ایچ اے میں پلاٹ بیچنے کے لیے۔ درخت کاٹ کے لکڑی بیچ دی اور ڈی ایچ اے میں پلاٹ کرنے کے لیے، پلاٹ بنانے کے لیے سارے کے سارے باغ اجاڑ دیے اور وہ بیچ دیے۔ اس پہ تو کبھی کوئی نہیں بولا، کبھی ڈی ایچ اے کی انکوائری نہیں ہوئی، باقی کسی اور کی انکوائری نہیں ہوئی، کسی اور ریزیڈینشل سوسائٹی کو ایسے شکنجے میں نہیں لیا گیا۔ ملک ریاض کو کیوں لیا جا رہا ہے؟ ذرا اس کے اوپر آپ غور کر لیں بھئی۔ اگر کرنا ہی ہے آپ نے تو سب کے خلاف کریں نا، ایک ایک آدمی کو پکڑے، ہر آدمی کے خلاف پڑے۔ دیکھیں ہوا یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے جب پچھلی کئی دہائیوں میں ملک ریاض کے ساتھ کام کیا تو اب کیا موت پڑ گئی سب کو؟ یہ فوجی جرنیل ریٹائر ہوتے تھے تو ریٹائرمنٹ سے پہلے ملک ریاض صاحب کا جو سی وی ہے ملک ریاض صاحب کی ٹیبل کے اوپر پڑا ہوا ہوتا تھا، اور ملک ریاض صاحب جو ہے وہ ان کو پہلے سے نوکری دے دیتے تھے، اور بعض تو ایسے ہیں جو حاضر سروس ملک ریاض کی جو ہے وہ خدمت کرتے تھے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے، رائے ونڈ میں جب شریف خاندان واپس آیا تھا نا 2008 میں، تو ان کے رائے ونڈ میں بہت ساری گاڑیاں بیریا ٹاؤن کی کھڑی ہوئی تھیں، انہوں نے فیسیلیٹیٹ کیا تھا۔ اسی طرح شریف خاندان کو فیسیلیٹیٹ کیا تھا، اسی طرح زرداری خاندان کو فیسیلیٹیٹ کیا تھا جب یہ لوگ پاکستان واپس آئے تھے۔ یہ بیریا ٹاؤن کی گاڑیاں چلاتے تھے، ان کے ڈرائیور ان کے گھروں میں موجود رہتے تھے، یہ سارے کام ان سے کرواتے رہے۔ ملک ریاض کے ساتھ یہ لوگ خود ساتھ مل کے کاروبار کرتے رہے۔ آپ جا کر لاہور میں دیکھیں جہاں پہ اتفاق مل ہوا کرتی تھی، فاؤنڈری، آپ کو یاد ہے نا شریف خاندان کی اتفاق فاؤنڈری ہوتی تھی، پوری کی پوری ٹرین آتی تھی ٹھک کر کے سارا مال اندر، یہ بالکل پٹری کے اوپر انہوں نے بنائی ہوئی تھی۔ تو وہ جو اتفاق فاؤنڈری ہے وہاں پہ آپ جائیں ذرا لاہور میں دیکھیں وہاں کیا بنا ہوا ہے۔ وہاں ایک پورا کمرشل ایریا بنا ہوا ہے، جو زمین انڈسٹری کے لیے ایکوائر کی جائے اس کو کمرشل استعمال اس کا نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے باوجود ملک ریاض صاحب کو انہوں نے آگے لگایا اور شریف خاندان نے اس کا سٹیٹس تبدیل کیا، اور وہاں پہ بھی ایک بڑا پروجیکٹ بنایا جس کا پیسہ مبینہ طور پہ شریف خاندان نکال کر لے گیا۔ اب جناب ملک ریاض صاحب کے ساتھ تو انہوں نے کاروبار بھی کیا ہوا ہے، زرداری صاحب کے بھی اچھے تعلقات ہیں۔ ماضی میں بھی ملک ریاض پہ دباؤ ڈالا تھا کہ زرداری کے خلاف گواہی دے دے، اس نے دی نہیں تھی، اور اب ملک ریاض پہ دباؤ ہے کہ عمران خان کے خلاف گواہی دے دو۔ اسٹیبلشمنٹ کو ملک ریاض سے یا ملک ریاض جیسے لوگوں سے کوئی پرابلم نہیں ہے، نہ انہیں ہوتا ہے۔ بے شمار یہاں پہ لگے پھرتے ہیں پاکستان میں، بے شمار لوگ ایسے ہی کاروبار کر رہے ہیں۔
बेशुमार लोग बढ़ चढ़ के करप्शन भी कर रहे हैं पाकिस्तान में, एस्टेब्लिशमेंट को फिक्र ही नहीं होती, होनी भी नहीं चाहिए। उनकी सिर्फ नज़रिया ये है कि हमारे मुताबिक काम करें सारे, या हमारे रास्ते में कोई रुकावट ना बने, या हम जो चाहते हैं काम वैसे होता रहे, बाकी जो मर्जी करो, पाकिस्तान में आपको खुली छूट है। तो असल में प्रॉब्लम यह है कि एस्टेब्लिशमेंट ने माजी में भी कोशिश की कि मलिक रियाज को तैयार किया जाए जरदारी के खिलाफ गवाही के लिए, वो नहीं माना उस वक्त, और अब उसी मलिक रियाज को कह रहे हैं जी इमरान खान के खिलाफ गवाही दे दो, वो नहीं माना। उसका एक उसूल है, वो कहता है जी मैं किसी के खिलाफ गवाही नहीं दूंगा, मेरे सबके साथ ताल्लुकात हैं। अब इस बुनियाद पे पाकिस्तान की मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट उसकी प्रॉपर्टियां जो हैं वो कर रही है नीलाम, तो करो नीलाम भाई। ये निज़ाम कभी भी ठीक नहीं हो सकता जब तक कि आप इसकी जड़ तक नहीं पहुंचेंगे, आप खराबी को दूर नहीं करेंगे। ये सेलेक्टिव जस्टिस करते हैं, ये कहते हैं जी फलां बंदे को चुनना है ना, तो सारे रल के उसके खिलाफ हमारे साथ मिलकर उसको पै जाओ, और जो नहीं आएगा ना वो भी हमारा दुश्मन है। ये है वो सोच जिसकी वजह से ये सारी कार्रवाइयाँ होती है, और हम देखते रहते हैं। अभी आजकल बड़े दावे आप सुन रहे हैं कि जनाब एस्टेब्लिशमेंट की बड़ी नज़र हो गई है करप्शन के ऊपर। भी तुम्हारा क्या काम है करप्शन से भाई? तुम होते कौन हो भाई करप्शन पकड़ने वाले? आपका काम है सिक्योरिटी का, आप जाके सिक्योरिटी करें, आपने सिक्योरिटी देनी है बस, और हुकूमत ने आपको कहना है कि सिक्योरिटी का काम करें। आपका क्या काम है करप्शन से? कारोबार सारे आप करते हैं, करप्शन के मामलात में आप पड़ जाते हैं, हुकूमत आप चलाते हैं, हुकूमत बनाते आप हैं, हुकूमत गिराते आप हैं। ये सारे काम आपके करने के नहीं हैं। दुनिया की फौजें ऐसे इस तरह के काम नहीं करती जो काम आप कर रहे हैं। आपका काम सिक्योरिटी का है, वो भी हुकूमत आपको बताएगी, आपने जाके वो काम करना है, और वो आपकी ड्यूटी है, वो आपको करनी होगी। अब हो ये रहा है कि पाकिस्तान के अंदर एक सूबे को जानबूझकर दीवार से लगाया जा रहा है। पंजाब में खुली छूट दी हुई है कि जो मर्जी आप करें। वहाँ पे एक शहजादी साहिबा को बिठाया हुआ है टिकटॉकर, और उन्होंने तबाही फेरी हुई है कि जनाब जो दिल करता है वो कर रहे हैं। पंजाब के अंदर फस्तायत का और जबर का एक बाजार गर्म किया हुआ है, और बाद में खड़े होकर कह देते हैं बड़े आराम से टिल्ला मुँह करके कि पुलिस और आईजी इंतज़ार करते रहे और लोग तो निकले ही नहीं। भाई लोग नहीं निकले तो एक दफ़ा मीनारे पाकिस्तान में जलसे की इजाज़त देकर देख लें, और ज़रा थोड़ा सा फ्री हैंड दें लोगों को, फिर देखें मीनारे पाकिस्तान पे आपको लोग क्या दिखाते हैं। दमादम मस्त कलंदर तकरीबन हज़ारों छापे मारे लोगों के घरों पे, लोग बेचारे गद्दे तकिए लेके मस्जिदों में जाके सोते रहे गिरफ्तारियों से बचने के लिए, और ये कह रहे हैं लोग नहीं निकले। लोगों ने पंजाब में मार खाने के बावजूद जुर्रत और बहादुरी की मिसाल कायम की है इस मरतबा। कोई एक बहुत बड़ा ऐसा इज्तिमा मीडिया को नहीं मिला कि जहां मीडिया दिखाए जनाब ये देखें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आवाम निकल आई, वो करना ही नहीं था उन्होंने तो जगह जगह रैलियां निकालनी थी, छोटे मोटे एहतजाज करने थे, लोगों को वो चार्ज कर रहे हैं। वो उस बड़े इवेंट के लिए ऐसा लगता है इमरान खान साहब तैयारी कर रहे हैं जब वो फाइनल खेलेंगे। अभी तो उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट के साथ एक टेस्ट मैच डाला हुआ है। एक सूबे के अंदर जो है वो खुली छूट दी हुई है, पंजाब में, सिंध में, और बलूचिस्तान के अंदर हालात आपके सामने हैं। वहाँ पे ज़मीन पे आप ट्रैवल ही नहीं कर सकते। सिक्योरिटी फोर्सेस खुद ट्रैवल करने से बहुत ज़्यादा वहाँ पे परेशानी का सामना उन्हें करना पड़ता है, बहुत सिक्योरिटी का बंदोबस्त करना पड़ता है। जबकि खैबर पख्तूनख्वा को जानबूझकर न सिर्फ बदनाम किया जा रहा है बल्कि उसके हालात ख़राब किए जा रहे हैं। ये बात खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला ने भी कही है। और 2022 में रजीम चेंज के बाद तहरीक तालिबान पाकिस्तान को लाया गया खैबर पख्तूनख्वा में बाय डिज़ाइन, और ये बात जनरल बाजवा के हवाले से बाकायदा क्लेम की गई कि जनरल बाजवा ने कहा था कि 3 साल तक तालिबान को अगर हम रखेंगे TTP को खैबर पख्तूनख्वा में तो PTI तबाह हो जाएगी। और अब वो कंट्रोल से बाहर होते जा रहे हैं, काबू नहीं आ रहे। बलूचिस्तान के भी हालात ख़राब है। इसमें डॉक्टर अमजद हैं, इनका ताल्लुक है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। ये बड़ा बोल्ड बोलते हैं। उन्होंने इस पर सवाल एक उठाया, उन्होंने कहा जी 10 लाख फ़ौज है और ये 5000 खवारिज हैं। ये 10 लाख की फ़ौज ये 5000 खवारिज को बॉर्डर पे कंट्रोल क्यों नहीं कर सकती? कैसे ये 200 लोग बॉर्डर पार करके आते हैं, यानी 200-100 लोग इकट्ठे आ जाते हैं बॉर्डर पार करके। ये मावने खसूसी भी हैं। डॉक्टर अमजद और मेंबर सूबाई असम्बली भी हैं। इन्होंने असम्बली में खड़े होकर ये सवाल उठाया, और बड़ा जायज़ सवाल है कि भाई दहशतगर्द बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान में कैसे और ये कैसे आए। ये किस्सा सारा आपको पता चल जाता है। आप मुराद सईद का जो ट्विटर अकाउंट है वो 2022 से लेकर जून 2022 से लेकर अब तक आप वो सारा पढ़ लें, आपको समझ आ जाएगी ये खेल हुआ क्या था और ये दहशतगर्दी किस डिज़ाइन के तहत किस तरीके से पाकिस्तान में लाई गई है और इसका मकसद क्या है। अब नाज़रीन, जो टिकटॉकर हैं वो अब एक नई बस उन्होंने मुतारफ़ करवाई है, इलेक्ट्रिक ट्राम, और ये क्लेम कर रही है कि वो ये लेकर आई हैं। हालांकि ये आप देख लें अखबारात के अंदर बाकायदा इश्तिहारात छपे थे, खबरें छपी थी। उस्मान बुज़दार ये प्रोजेक्ट 2022 में लेकर आ रहे थे पंजाब में, लेकिन 2022 में फिर उस्मान बुज़दार की हुकूमत ख़त्म हो गई और ये प्रोजेक्ट रुक गया। उस वक्त इस प्रोजेक्ट की जो मालियत है वो अब से तकरीबन 30% से ज़्यादा कम थी, यानी तकरीबन कोई 30 से 35%। उस वक्त मालियत भी कम थी
اور یہ پروجیکٹ عثمان بزدار لے کر آ رہے تھے اور بڑا اچھا ڈیزائنڈ پروجیکٹ تھا, ہر چیز اس کی ہو چکی تھی. اب وہی فائل اٹھا کے جو ہے وہ رکھی گئی محترمہ کے سامنے, اور وہ اب اس کے اوپر ایک بس منگا لی ہے, اس کو پھیر کے دکھا رہے ہیں اور اس کے اوپر اپنی پبلسٹی کر رہے ہیں. بھئی آپ کی حکومت ہی جعلی ہے, آپ ووٹ لے کر آئے نہیں, لوگوں نے آپ کو خدمت کرنے کا مینڈیٹ ہی نہیں دیا, تو آپ خدمت کر ہی نہیں سکتے. آپ جو بھی کریں آپ ہیں ہی جعلی. تو جو جعلی حکومت ہے اس کی ساری کارروائیاں, ساری کارکردگی سب کچھ جعلی ہے. اور جعلی حکومت ہونے کی وجہ سے آج عوام کی جو درگت بنی ہے, مجھے بتائیں بھوکا آدمی اس کو آپ جھولا دیں گے گاڑی میں, وہ پہلے آپ سے کھانا مانگے گا. جو مہنگائی کے ہاتھوں پسا ہوا ہے, جس کے گھر میں بجلی نہیں آ رہی ہے تو وہ بل نہیں دے پا رہا, بے روزگاری ہے, وہ غربت کی لکیر سے نیچے چلا گیا ہے, اس کو آپ جھولا دیں گے. یہ بڑے عجیب و غریب ان کے دیکھیں نا, چینی کے اندر پاکستانیوں کو جتنا چونا لگایا ہے مافیا نے مل کے, اور یہ سارا مافیا سرکار کے اندر بیٹھا ہوا ہے. یہ تو اس کے سامنے مونگ پھلی کا دانہ بھی نہیں ہے جو پاکستانیوں کو ڈال رہے ہیں بسوں کی صورت میں. یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ پاکستانیوں کا خون نچوڑ کے تو بعد میں انہیں ایک ٹافی کھلا دیتے ہیں کہ یہ ٹافی کھاؤ, اس سے آپ میں انرجی آئے گی, تو یہ بٹر ٹافی آپ کھا لیں, اس سے آپ میں انرجی آئے گی, اور ایک بوتل خون نکال لیتے ہیں. تو پاکستانیوں کے ساتھ یہ سلوک اس وقت سرکار کر رہی ہے. یہ منصوبے بھی پچھلی حکومت کے تھے, اور بھی دیگر منصوبے تھے. وہ روڈا والا منصوبہ بھی عثمان بزدار کی حکومت کا تھا, کچھ اور منصوبے بھی عثمان بزدار کی حکومت کے تھے. ابھی یہ صرف تختیاں لگانے پہ لگے ہوئے ہیں. عمران خان صاحب نے جو لوگوں کے گھر بنانے کے لیے پروجیکٹ بنایا تھا, اس کے بہت سارے میرے پاس شواہد آئے, بہت سارے لوگوں نے ویڈیوز بنا کر بھیجی. لوگ 2022-23 سے بتا رہے ہیں کہ یہ سارے پروجیکٹ روک دیے گئے تھے, اور اب انہی گھروں کو, جن لوگوں کو عمران خان صاحب کے دور میں دیے جا رہے تھے, کئی لوگوں کو تو کینسل کر دیا گیا, اور من پسند لوگوں کو دے کر اب دوبارہ مشہوری کی جا رہی ہے کہ جناب یہ ہمارا پروجیکٹ ہے. بھئی اتنی جلدی تو پروجیکٹ ایسے نہیں ہوتا. یہ عمران خان صاحب کے دور کے پروجیکٹ ہیں جو مکمل ہونے تھے, کوئی 2022 میں, کوئی 2023 میں. لیکن یہ حکومت اب صرف تختیاں لگا رہی ہے. تھوڑے دن پہلے میں نے آپ کو ایک ویڈیو دکھائی تھی جس میں ایک تختی کے اوپر دوسری تختی لگائی ہوئی تھی. ایک چیز عمران خان صاحب کے دور میں بنی ہوئی ہے, عمران خان صاحب کی تختی لگی ہوئی, اس کے اوپر لاگے شہباز شریف صاحب کی تختی چپکا دی گئی تھی. وہ بندے نے اوپر والی تختی اتار کے دکھایا کہ نیچے پہلی تختی لگی ہوئی ہے. یہ پروجیکٹ پہلے ہو چکا ہے. اب آپ اندازہ کریں کہ یہ صورتحال چل رہی ہے. ناظرین, یہ میاں عباد فاروق نے دوبارہ ٹویٹ کر کے بتایا کہ ان کے بھائی کو ابھی کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا ان کے بھائی کا, اور بہت پریشانی ہے اس حوالے سے. جو میاں شہزاد فاروق ہے اس کے اوپر اب ایک CCTV فوٹیج آئی ہے, اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ سادہ کپڑوں میں کچھ لوگ ہیں, کچھ لوگ نقاب پوش ہیں, وہ جاتے ہیں اور جا کر میاں شہزاد فاروق پہ بدترین تشدد کرتے ہیں, اور اس کو مارتے ہوئے پھر لے جاتے ہیں. اور نقاب پوشوں کے ساتھ وہاں پہ کچھ وردی والے بھی دیکھے گئے, جو یونیفارم والے لوگ ہیں وہ بھی وہاں کھڑے تھے. یہ پاکستان کے اندر ظلم ہے, فسطائیت ہے, اور یہ جبر پاکستان کے اندر چل رہا ہے. کیا ایسے کوئی بھی ملک چل سکتا ہے؟ اس نفرت کے ساتھ ایک دکان نہیں چلتی جس نفرت کے ساتھ ملک چلایا جا رہا ہے. اور یہ سب کچھ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے. انہیں سمجھنا پڑے گا ان کا چورن اس طرح نہیں بکنا.